بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم یہودیت کی مذہبی و معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ناظرین، دین یہود خالص عقیدہ توحید کی تلقین کرنے والا دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، جبکہ تاریخ کے مختلف ادوار میں بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ اس مذہب کے نام لیوا لوگ توحید پر مبنی خالص الہامی تعلیمات کو فراموش کر کے شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوتے رہے۔ جیسا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو یہ قوم بت پرستی، حجر پرستی اور قبر پرستی جیسے بدترین شرک میں مبتلا تھی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیش رو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی مسلسل محنت اور تبلیغ سے یہ قوم دوبارہ خالص توحید کی طرف مائل ہوئی۔ ناظرین، کسی بھی مذہب کی بنیاد اس کے عقائد ہوتے ہیں۔ جہاں تک یہودی عقائد کا تعلق ہے تو معروف یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے یہودیت کے عقائد مرتب کیے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، وجود خداوندی پر ایمان۔ نمبر 2، خدا کی وحدت پر ایمان۔ نمبر 3، خدا کے دائم ہونے پر ایمان۔ نمبر 4، خدا کے غیر مادی ہونے پر ایمان۔ نمبر 5، اس پر ایمان کہ عبادت صرف خدائے واحد کی جائے۔ نمبر 6، پیغمبروں پر ایمان۔ نمبر 7، اس پر ایمان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر تھے۔ نمبر 8، اس پر ایمان کہ تورات زبانی و تحریری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینہ پر عطا کی گئی۔ نمبر 9، اس پر ایمان کہ تورات ناقابل تغیر ہے۔ نمبر 10، اس پر ایمان کہ خدا علیم و خبیر ہے۔ نمبر 11، یوم آخرت کی جزا و سزا اور حیات بعد الموت پر ایمان۔ نمبر 12، مسیح کے آنے پر ایمان۔ نمبر 13، مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ ناظرین، عقائد کے بعد اگر ہم ارکان کو دیکھیں تو یہودیت کے 5 بنیادی ارکان ہیں جنہیں فرائض خمسہ کہتے ہیں۔ ہر یہودی پر مذہباً یہ 5 امور فرض ہیں۔ نمبر 1، وہ دن میں 3 بار عبادت کرے۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے شکرانے کی دعا پڑھے۔ نمبر 3، زندگی کی ہر نعمت کے لیے اظہار شکر کرے۔ نمبر 4، کتاب مقدس کی ہر روز تلاوت کرے۔ نمبر 5، صبح کی عبادت کے وقت خاص مذہبی لباس میں ملبوس رہے۔ ناظرین، یہودی تعلیمات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے احکام عشرہ یعنی 10 احکام کی بہت زیادہ فضیلت و شہرت ہے۔ ان احکامات میں معاشرتی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوح پر کندہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ موجودہ تورات کے مطابق ان احکام کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ خدا اس زمین پر تیری عمر دراز کرے۔ نمبر 2، تو خون مت کر۔ نمبر 3، تو زنا مت کر۔ نمبر 4، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر۔ نمبر 5، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ مت کر۔ نمبر 6، اس کے غلام کا لالچ مت کر۔ نمبر 7، اس کی لونڈی کا لالچ مت کر۔ نمبر 8، اس کے بیل کا لالچ مت کر۔ نمبر 9، اس کے گدھے کا لالچ مت کر۔ نمبر 10، اور اس کی کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہے لالچ مت کر۔ یہودیت کی دیگر مذہبی و معاشرتی تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان میں سے کچھ خاص احکام یہ ہیں۔ یہ دنیا خیر ہے اور انسان کو خیر کے حصول کا پورا اختیار دیا گیا ہے۔ عمل کی اہمیت ایمان و عقائد سے بڑھ کر ہے۔ عقیدہ و عمل کی کوتاہی سے کوئی یہودی اپنے مذہب سے خارج نہیں ہوتا الا یہ کہ وہ اعلانیہ یہودیت کو ترک کر دے۔ کسی دوسرے شخص کو تبلیغ کے ذریعے یہودی بنانا مستحسن خیال نہیں کیا جاتا، اس لیے یہودی غیر تبلیغی مذہب ہے۔ معاشرے میں قیام امن کے لیے یہودیت میں قانون قصاص ہے، جو کہ بڑی حد تک اسلام کے قانون قصاص سے مطابقت رکھتا ہے۔ شریعت موسوی میں حق مہر کی ادائیگی فرض ہے۔ تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویوں کا جواز ہے۔
طلاق کے باقاعدہ احکامات موجود ہیں، کف یعنی برابر قوم میں نکاح کے احکام بھی موجود ہیں، عورت وراثت کی حقدار نہیں ہوتی بلکہ شادی سے پہلے اس کی اپنی کمائی والدین کی اور شادی کے بعد شوہر کی ہوتی ہے۔ جادوگر کی سزا جان سے مار ڈالنا ہے، جنگی قیدیوں کو قتل کرنے کے احکامات ہیں، طہارت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، شراب نوشی قطعاً حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے۔ اور اگر ہم یہودی عبادت خانوں کو دیکھیں تو ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد اس کی جگہ یہودیت کی سپریم مذہبی کونسل نے لے لی، جسے سیناگاگ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں یہودی مجالس عبادت۔ فلسطین سے باہر جتنے بھی یہودی تھے انہوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں تعمیر کیں، جنہیں صومعہ کہتے ہیں۔ صومعہ کی جمع صوامع ہے۔